چراغ دعوت و تبلیغ کو ہے ذوف شانی دی کہ الیاس اور یوسف سب نے اپنی زندگانی دی. چمک جاؤں میں دعوت میں، چمک جاؤں میں دعوت میں، مجھے یہ رت عطا کر دے میرے مولا، مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے. الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسان و کرم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مقام اور ہماری شان الگ ہی بنائی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور بلند کریں گے. والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والوں میں تو اہل علم بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، عوام بھی ہیں، لیکن مستقل طور پر پروردگار عالم نے اہل علم کو الگ سے بیان کیا. علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی شان کو بیان کیا ہے. علماء کی شان کیا ہے؟ علماء کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں عوام ہیں، اللہ کے دین کے غازی بنے، عابد بنے، اللہ کے راستے کے مجاہد بن جاوے اور اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے لوٹا دے، تب بھی ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا. جو اس ٹکڑے میں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی شان کو بیان کی ہے. ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو الگ سے بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے. ہمارے پاس دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان اور علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر. ساری دنیا کا بقا ایمان پر ہے اور ساری دنیا کی سلامتی علم پر ہے. علم ہے تو ساری دنیا کی سلامتی ہے، کیونکہ جہالت پورے کا پورا اندھیرا ہے اور العلم نور، علم روشنی ہے. جہالت سے دنیا چل نہیں سکتی. دنیا کا جو نظام چلے گا وہ علم کی روشنی میں چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بہت بڑا مقام دیا ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کا شکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام.
اور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم کے 28 پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، کلیم اللہ بنے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے یہ نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ موسیٰ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت شکر۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بھی ترتیب ہوتی ہے، جب انبیاء علیہ السلام کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو نعمت سے ڈرتے ہیں، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام گناہوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور اگر نعمت ملتی ہے تو نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ جب بلقیس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا ملک شام میں آنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو قاصد نے خط بھیجا کہ بلقیس ایمان قبول کرنے آ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے، تو ہم نے سارے کے سارے درباریوں کو کہا ہے کوئی انسان جو بلقیس کے تخت کو ملک یمن سے ملک شام لاوے۔ یہ روحانی علم تھا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے ایمان کے قبول کرنے کے پہلے، اسلام میں داخل ہونے کے پہلے اس کے تخت جو چھپا ہوا ہے بالکل اس کو میرے سامنے حاضر کرے۔ سپاہی ہیں، اس کے وزراء اور اس کے سپاہی تختہ بھی چھپا ہوا تھا اور اس کی چوکیداری میں تھے۔ ایک جنات اٹھا، قال عفریت من الجن، دیو ہیکل جنات، مفسر نے لکھا ہے جس کا نام تھا سخر، اتنا بڑا جسامت والا تھا، تاحد نگاہ اس کا جسم تھا، دیو ہیکل، عفریت من الجن۔ اللہ کے نبی آپ جس کرسی پر بیٹھے آپ کے نیچے اترنے کے پہلے میں تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ میرا اتنی روحانی طاقت ہے آپ کی صحبت کی برکت سے کہ میں ملک یمن سے ملک شام بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہوں، امین ہوں، ایک ذرہ برابر چوری نہیں ہوگی، کوئی ہیرا گم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان نے کہا، تو ایک اہل علم اٹھے جن کے پاس علم لدنی تھا، علم کتاب تھا، عاصم بن برقیہ۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کو پروردگار عالم نے کتاب کا علم دیا تھا۔ یعنی علماء کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب علماء کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے تو علماء کے آگے کوئی پرواہ نہیں کر سکتا۔ ہماری محنت جسم پر ہو گئی، کاش میری اور آپ کی محنت دل پر ہوتی کہ روحانیت کی غذا یہ دنیا نہیں ہے، یہ روحانیت کی غذا صحبت اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، ذکر ہے، ذکر لسانی، ذکر قلبی۔ تو کہ اللہ کرے کہ سلیمان انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک کے جھپکنے کے پہلے بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے لا دوں، پلک کے جھپکنے کے پہلے۔ فلما رآہ مستقلا عنده، جیسے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے تو سامنے بلقیس کا تخت پڑا ہوا ہے، تو فوراً نبی کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے اللہ پاک میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے گا اسی کی ذات کو نفع ہے کہ شکر کی برکت سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔
نعمت میں ترقی ہوتی ہے، نعمت کی بقا بھی رہتی ہے، نعمت میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو ایمان اور علم بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کلام پاک میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی نعمتوں کو قرآن میں اللہ نے کھولا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ فضلہ کی تفسیر اہل علم نے کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوش الحانی عطا فرمائی تھی کہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور چلتی ہوا تھم جاتی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ابن کثیر میں لکھا ہے، چلتے دریا رک جاتے تھے جب ایسی خوش الحانی کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نعمتیں گنا رہا ہے، اور میرے نبی کو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی جی ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ فاتحہ 7 آیتیں اور ہم نے قرآن عظیم آپ کو دیا۔ یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے دی نعمت ان کو گنا رہے، لوہے کو نرم کیا اور پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، آپ جب پڑھتے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے اور زیرہ بنانے کے بعد اپنا گھر کا گزران پورا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے سارے کے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ان نبیوں کو کہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ہوا تابع ہے، جنات تابع ہیں۔ 1 مہینے کی مسافت پر صبح جب ان کا تخت اڑتا تھا تو صبح کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے ہوتی تھی اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے ہوتی تھی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرَ، پورے کے پورے تانبے کو اللہ نے پگھلا، تانبے کی نہر چلتی تھی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ جناتوں کے کام بتائے يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، یہ تمام کی تمام نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد سے کہہ رہے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ۔ یہ ترجمہ کیا علامہ انور شاہ نے، اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ آل داؤد۔ داؤد علیہ السلام اس کے بعد ان نعمتوں کے بعد داؤد علیہ السلام ہمیشہ اپنے سر کو جھکا جھکا کے چلتے تھے۔ علم کی صفت تعلی ہے، اس کا خاتمہ دعوت ہے، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ میں تواضع نہیں ہے، اللہ میں تکبر ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی منہ شیئا ادخلتہ فی النار ولا ابالی، رواہ البخاری، کہ تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے، کہ جو بھی میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور علم میں کبر ہے، علم کا خاتمہ دعوت ہے، علم کا خاتمہ دعوت ہے، کہ جب آدمی امت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو آدمی کا علم چمکتا بھی ہے اور آدمی اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے فرماتے تھے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ نبی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نبی کی مثال لکھی ہے علماء نے راعی الغنم کی طرح، جہاں بکریاں ہوگی وہاں چرواہا ہوگا، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوگا، جہاں عوام ہوگی وہاں علماء ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہر نبی کا تعلق قوم کے ساتھ رہا ہے، عوام کے ساتھ رہا ہے، ہر نبی کا تعلق، اور ہر نبی نے 2 باتیں کہی، انی لکم ناصح امین، کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔
نبی امت کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، بھلا چاہنے والے۔ امت قدر کرے نہ کرے، نبی امت کی قدر کرتے ہیں۔ قوم قدر کرے نہ کرے، نبی قوم کی قدر کرتے ہیں۔ میں تمہارے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں تمہاری صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے پر آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی صلاح ٹھکانے پر لگائی۔ حضرت عمر کہاں سے کہاں پہنچے، یہ بت کا پجاری ابو لہب بلکہ ابو جہل مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان قبول کر سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر کبھی ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ اتنی شدت تھی مزاج میں کہ لیکن نبی کی دعوت نے دل کو پلٹ دیا۔ قرآن کریم کی آیات نے اور قرآن کریم کی تعلیمات نے دلوں کو بدل کے رکھ لیا۔ اتنے بڑے صحابی بنے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو نبوت کا اغلق باب النبوہ، وہ نبوت کا دروازہ بن گئے، ورنہ ساری نبوت کی صفات حضرت عمر کی زندگی میں موجود تھی، حضرت عمر کی زندگی میں موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا۔ داؤد علیہ السلام کی عادت تھی، ان کے خاندان والے ہمیشہ اللہ کے راستے میں، ان کا گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مجاہد بن کے نکلتا تھا، اور ان کے گھر میں تلاوت قرآن کا بڑا معمول تھا۔ اس زمانے میں جو بھی کتاب تھی صحیفوں کا، اور کوئی رکوع میں ہوتا تھا، کوئی سجدے میں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد کے خاندان والوں، تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ نے رپورٹ سنائی اپنے بندوں کی۔ قلیل کے معنی ہوتا ہے تھوڑا، تنوین ہے تقلیل کے لیے، اور من ہے تبعیض کے لیے۔ وقلیل من، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، میں تھوڑا اس طرف آ جاؤ سر۔ حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بدوی کو دیکھا، بدوی کو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور بدوی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہم اجعلنی من اقلۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کم لوگوں میں سے بنا دے۔ عمر بن خطاب طواف کر رہے تھے، دیہاتی کیا دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من اقلۃ، اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ تو کہا دیہاتی میرا پہلا چکر ہے، تیرا 7واں چکر ہے، جب تک میرا طواف مکمل نہ ہو جائے تو یہاں سے مت ہٹنا، جب تک میرا طواف مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کا طواف مکمل ہوا تو اس دیہاتی سے پوچھا اس دعا کا مطلب کیا ہے، اللہم اجعلنی من اقلۃ، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ تو کہا ابی المومنین، میں گھر بیٹھا بیٹھا سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس آیت پر پہنچا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ان کم بندوں میں سے بنا دے جو تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اپنے ساتھی سے فرمایا دیکھو یہ دیہاتی تو عمر سے بڑا عالم ہے، جب قرآن کریم کی آیت کے مطابق عمل کیا۔ تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے، قرآن کریم کے منشے کو سمجھتے تھے۔ تو شکر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی صفت ہے، ہمارے پاس اللہ نے ایمان دیا، علم دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو نفی استوا کی نفی یا تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہے یا علم کے اعتبار سے ہے، یا تو درجے ذمہ داری کی استوا کی جو نفی ہو تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہے یا درجے کے اعتبار سے ہے، یعنی جاننے والوں کا جو درجہ ہے، جاننے والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نہ جاننے والوں کی نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والوں کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ذمہ داری نہ جاننے والوں کی نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی ذمہ داری، دستار فضیلت، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی ذمہ داری کہ فضیلت کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، بغیر ذمہ داری کے فضیلت نہیں ملتی۔ یا علماء اور حفاظ کرام کا مجمع ہے، ہم پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت مولانا علی بن نبی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ
علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے، علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے جسم میں دل کی مثال ہے۔ دل کی صلاح کا اثر پورے جسم پر پڑے گا، اور دل کے فساد کا اثر پورے جسم پر پڑے گا۔ مشہور حدیث ہے میرے نبی کی حدیث، انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ دل جب تندرست ہے پورا بدن تندرست ہے۔ اس طریقے پر معاشرے میں علماء کا مقام ہے، حفاظ کا مقام ہے کہ علماء کی زندگی دینداری کے ساتھ ہے تو عوام دین ہوگا۔ علماء کی جیسے پٹری ہٹی عوام کے اندر بے دینی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تو مانو قرآن میں ادریس صاحب کاندلوی کی مانو قرآن میں لکھا ہے، اس علماء کرام اس زمانے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات میں سے معجزہ ہے علماء کا موجود، اس زمانے میں علماء کا بقا اور علماء کا وجود، کہ جب بھی ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں فتنہ شکیلیت فتنہ قادیانیت آئے گی تو علماء چاپلوسی نہیں کریں گے۔ علماء کی ذمہ داری جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں گے۔ علماء کی مثال تو فوجی کی طرح ہے، سیکیورٹی کی طرح ہے۔ ہماری بلڈنگ میں سیکیورٹی رکھی ہے ہمارے فلیٹ میں، تاکہ کون آتا ہے کون جاتا ہے یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر میں چوری ہوگی تو فوراً سیکیورٹی کو بھائی کون آیا تھا، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اہل علم سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح پیغمبروں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، پیغمبروں کے وارثوں سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ علماء کرام کا بڑا درجہ تو ذمہ داری بہت بڑی ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ اور دل میں میرے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دل میں ہوتی ہے حیات، اور دل میں ہوتی ہے حرکت، اور دل میں ہوتی ہے حرارت۔ یہ 3 چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ دل زندہ تو آدمی کا جسم زندہ، دل زندہ ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، زبان کا بولنا باقی ہے، کانوں کا سننا باقی ہے، ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، پیروں کا چلنا باقی ہے، کہ دل زندہ ہے۔ دل مر گیا تو گیا، دل کی حرکت بر ہو گئی کہ اب جنازہ تو ڈیڑھ بوڑھی ہو گئی، قبرستان کے حوالے کرو، لوگ نام نہیں بولتے، پھر جنازہ کتنے بجے یہ بولتے ہیں کہ جب جیسے دل بن گیا تو نام ختم، دنیا سے نام ختم ہو گیا۔ اور نمبر 2 دل میں ہوتی ہے حرکت، جب دل میں حرکت ہوگی تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہوگی۔ علماء کرام حرکت والے ہونے چاہیے۔ حرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کا کام کیا؟ علماء کی سب سے بڑی حرکت امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی ذات کا احتساب، عوام کا احتساب، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہم صرف بھلائیوں کا حکم نہیں کریں گے، برائی سے بھی روکیں گے۔ علماء کا کام صرف ایک نہیں ہے، مقصد نبوت جتنی بھی ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے میرے نبی کی محنت کو بتایا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر۔ اللہ بطور احسان کو، نبی کا وجود بطور احسان کے بتاتے ہیں۔ لوگ گمراہ تھے، میرے نبی نے یہ کام کیے، یہ کام بتائے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر ڈالے، وہ سارے کام کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ تو علماء میں حرکت ہے، حرکت، اور حرکت میں میرے پاس برکت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے مقتدیوں کے بارے میں تفقد کرتے تھے۔ معاشرے پر اللہ کے نبی کی بڑی نظر تھی، معاشرے پر اندر کی باتیں میرے نبی نکالتے تھے کہ معاشرے میں کیا کیا چل رہا ہے۔ اگر معاشرے میں خوبیاں ہوتی تھی، اچھائیاں ہوتی تھی، تو آپ برسر عام جمعہ کے دن یا کسی موقع پر خوبیوں کا تذکرہ حضور اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسِينَ، اگر کوئی برائی اللہ کے نبی کے سامنے آتی تھی تو برائی کو ختم کرنے کا تذکرہ کرتے تھے، لیکن برائی کو منظر عام پر نہیں لاتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے امیت الباطل بترک ذکری، کہ باطل کو خاموشی سے مارو، باطل کے تذکیروں سے باطل پھیلے گا، حق کے تذکیروں سے حق پھیلے گا۔
کہ باطل کو ختم کرنا ہے، باطل کے ختم کرنے کی تدبیریں ہیں، لیکن انسان میں انفرادی کوئی کمی ہے تو اس کو جا کر خلوت میں سمجھا دو۔ اجتماعی برائی منظر عام پر ہے تو ہمارے علماء کی ٹیم جمع ہو جاوے، سد بعد اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہم متفکر ہو جاوے، ہم میں حرکت آ جائے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ایسا فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ علماء بناوے، یہ ہماری ذمہ داری، علماء بناوے۔ آج ہمارے مکاتب اور ہمارے مدارس اسلامیہ، مکاتب و قرآنیہ یہ دین و اسلام کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ مولانا یوسف بن نوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مکتب میں پڑھانے والے علماء ربانیین ہیں، الذین یعلمون الصغار قبل الکبار۔ علماء ربانیین ہیں مکتب میں پڑھانے والے علماء۔ یہ ہمارے مکاتب کا نظام، ہمارے مدارس کا نظام، یہ ہماری دین کی حفاظت کے لیے، اس لیے علماء کی ذمہ داری علماء بناوے۔ ہم سوچیں میں جس مکتب میں پڑھاتا ہوں، میں 10 سال سے پڑھاتا ہوں، 15 سال سے پڑھاتا ہوں، 25 سال سے پڑھاتا ہوں، تو میں نے مکتب میں کوئی ایسی محنت کی کہ میری بنیاد پر میرے پاس پڑھنے والے طلباء علماء بنے، میرے پاس پڑھنے والے طلباء حفاظ بنے۔ میں نے کتنے بچوں کو ڈابیر بھیجا محنت کر کے، کتنے بچوں کو میں نے کفلیتا بھیجا، میں نے کتنے بچوں کو راندیر بھیجا۔ مکاتب کا نظام مضبوط۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بڑے اکابر کے شیخ ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ، مولانا ششیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑے نام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، جن کی قبر جنت المعلی مکہ المکرمہ میں ہے، قبرستان میں۔ وہ فرماتے تھے اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے دین کے کام لیے، تصوف کا کام ہے، امت کی فکر کا کام ہے، لیکن مجھے ہر عمل پر تو اللہ کی ذات سے مغفرت کی امید ہے، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے گا۔ ایک عمل پر مجھے اللہ سے اتنی بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں مجھے جنت بھی دے گا، اور اللہ راضی بھی ہوگا اور میری مغفرت بھی کرے گا اور بڑی جنت دے گا۔ اور طلبہ نے اپنا قدم وہ کون سا عمل ہے جس عمل پر آپ کتنا رشک کرتے ہیں کہ مکاتب کا قیام، کہ میں نے ہندوستان میں جگہ جگہ پر مکاتب کی جو میں نے جال بچھائی ہے، یہ اون میں ایسے بچے ہیں سمندر کی طرح مسلمان رہتے ہیں ہماری صورت میں۔ اون میں کتنوں کو کلمے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ اکثر مہاراشٹر کے لوگ ہیں، یو پی کے لوگ ہیں، بنگال کے لوگ ہیں، بہار کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے بھی لوگ ہیں، یہ تو الحمدللہ وہاں کا ماحول ہے کہ جو میں نے مکاتب کی جال بچھائی ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا نام ہے، اور ان کی زندگی قرآن کے مطابق بنی ہے۔ اس عمل پر مجھے اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے امید ہے پروردگار عالم میری مغفرت کر دے گا۔ ہمارے مکاتب کے پڑھانے والے علماء اس کی فکر سے کرتے ہیں، چلے کی تشکیل کرتے ہیں، 4 بنوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس طریقے پر والی سمیلت کرے، مدرسے کے بچوں کے والیوں کو بلا کر، ان کی مسعودہ کو بلا کر تشکیل کرے، بتاؤ کون آئندہ سال اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایک نظام ہے۔ میں بہت سی جگہوں پر الحمدللہ جانا ہوتا ہے تو علماء کو کہتا ہوں کہ مولانا جب تم نے یہ بات کہی نا، ہمارے یہاں سے اس سال 20 طلبہ جا رہے ہیں، 20 طلبہ جا رہے ہیں۔ ابھی کل رات کو ایک ہوٹل پر ہم اترے تھے چائے پینے کے لیے، ہمارے ایک ساتھی ملے ہم کو، مولانا میں بھی چلہ لگا 4 مہینے لگا کہ میں راجستھان سے آیا، عالم جو، تو میں نے دیکھا کہ اگر راجستھان کے اس علاقے میں جماعتیں آئے گی، 4 مہینہ چلہ لگا کر چلی جائے گی، تو جماعت والے ساتھی تو صرف دین کا کام کریں گے، نماز سکھائیں گے، لیکن یہاں تو عقائد کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے رسومات ہیں، لوگوں کے گھروں میں مردیاں ہیں۔ جب تک مقامی علماء پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ مقامی علماء کی باتوں کا وزن مقامی لوگوں، ایک ہی برادری، دیکھو کھتری برادری ہے، کوئی سما برادری ہے، تو برادری والے برادری علماء کی بات سنیں گے، اور ان برادری والے علماء کو بھی اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے بات کو رکھنے کے لیے۔ تو کہ میں 10 طلبہ کو لے کر آیا تھا، میں وہاں سے دسانہ کے لیے 10 طلبہ کو، پھر ایک مجادر لایا، چھوٹے چھوٹے کتنے جنگلی بچے تھے کہ جب میں مجادر رکھا تو مجادر کے علماء نے کہا بھائی ان کو تم لے جاؤ، یہ تو ہمارے گھر کے کانچ پھوڑ ڈالتے ہیں، جنگلی بچے، پتھر توڑنے والے بچے۔ پھر میں نے ان کو رکھا دساڑا میں، تو وہاں کے رہے ان کو لے جاؤ، تو میں ان کے سامنے کہا ان کو پڑھا لو، آج جنگلی ہیں کل جنگل کو منگل بنانے والے بن جائیں گے۔ 10 کے 10 عالم دین بنے، ڈابل سے فارغ ہوئے، اور 7 علماء کرام کا سال اللہ کے راستے میں لگا،
آج پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ 10 کے 10 علماء جمع ہو کر کتنی بدعات اور کتنے رسومات کو انہوں نے ختم کر ڈالے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عالم کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمارے مکاتب کا نظام مضبوط بنے۔ مکاتب میں پڑھانے والے علماء والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، قد افلح المؤمنون نے فرمایا ہے، جو نیچے کی صفات مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون کون مومنین؟ سارا لسٹ ہے، جو لوگ امانت کی اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم مدرسے میں عقد اجارہ کے طور پر پڑھاتے ہیں، عقد اجارہ کہ ہم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ کے مدرسے میں پڑھائیں گے، عقد اجارہ۔ تو ہم وقت کی بڑی پابندی کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جلا کر حکومت کا کام کر رہے تھے۔ ان کا دوست کوئی کام سے ملنے کے لیے، پرائیویٹ کام سے، تو اپنے چراغ کو بجھا دیا اور دوسرے چراغ کو جلایا۔ فرمایا حضرت سمجھ میں نہیں آیا، چراغ تو جل ہی رہا تھا۔ فرمایا کہ امانت کا پیسے کا چراغ تھا، میں اس وقت حکومت کا کام کر رہا تھا، اب میرا پرائیویٹ کام چالو ہوا ہے تمہارے ساتھ، میں اپنے گھر کا چراغ جلا رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ زندگیوں میں احتیاط کی، زندگیوں میں تقویٰ تھا۔ کس طریقے پر اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی کہے نہ کہے، کوئی مدرسوں میں کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری اعمال کی نگرانی تو اللہ کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم تو ہمارے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں گے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، کہ کس طریقے پر مدرسوں میں وقتوں کی انہوں نے پابندی کی ہے۔ اور جو ہم دوسروں کے سامنے تقریر کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ جب وقت کی پابندی میں اور آپ نہ کریں۔ بھائیو، یہ بچے ہمارے مفتی احمد صاحب خان کوئی دعوت برکات فرماتے ہیں، بچوں کو پڑھنا نہیں ہے، ماں باپ کو بچوں کو پڑھانے کا مزاج نہیں ہے، تب بھی ہم کو بچوں کو پڑھانا ہے۔ ماں باپ کو پڑھانے کا مزاج نہیں ہے، بچوں کو پڑھنا نہیں ہے، مار نہیں سکتے بچوں کو، تب بھی ہم کو بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ جو مشہور جملہ ہے، الضرب للصبیان کالماء فی البستان، پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں۔ الضرب للصبیان، بچوں کے لیے مار ایسی اہمیت رکھتی ہے جیسے پاک کے لیے پانی۔ یہ کسی اور کا مقولہ ہوگا، لیکن بہت محبت کے ساتھ دعوتی انداز میں بچوں کو پڑھاوے، دعوتی انداز میں۔ یہ میرے لیے امانت ہے، اس باپ نے اپنے بچے کو میرے حوالے کیا ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھنا، اب جہاں بھی پڑھتے ہیں نا، پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، سب لوگ محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی تربیت کرتا ہے تو اللہ علماء کی تربیت نہیں کرے گا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون، اللہ نے نبیوں کی تربیت کی۔ عبس وتولی تربیت ہے، واصبر نفسک کا تربیت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آپ پڑھتے رہیں گے تو میرے نبی کو اللہ نے کیسی سخت الفاظ میں میرے نبی کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عرب کے سرداران اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ آپ نے دیکھا آج ہاتھ میں آئے عرب کے سردار، آج جو ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو۔ ابھی بات چالو ہی تھی اور عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، نابینا تو ان کو پتہ نہیں حضور بات کر رہے ہیں، طلب سے آئے تھے وہ، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ تو میرے گھر کے آدمی ہیں، میں ان سے بعد میں بھی بات کر لوں گا، مخلص صحابی ہیں، لیکن یہ تو مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ نے فوراً میرے نبی کو کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ وہ دوڑتا دوڑتا آتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور آپ اسے غفلت برتتے ہیں۔ آپ کا کام زبردستی کسی کا تزکیہ کرنے کا نہیں ہے، اللہ طالبین ہی کو قبول کرے گا جن کے دل میں طلب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 طبقے ہیں، ودود بھی ہیں، حسود بھی ہیں۔ ودود بھی ہیں وہ لوگ، حسود بھی ہیں۔ محبت کرنے والا مجمع بھی ہوگا، حسد کرنے والا مجمع بھی ہوگا، لیکن محبت کرنے والا مجمع زیادہ ہوگا، حسد کرنے والا کم ہوگا۔ سارے مختلف مخالف میں ہوتے، لیکن 2-3 ہوتے کہ وہ اللہ کا نظام ہے۔ سب بچوں کے ماں باپ کی شکایت نہیں آئے گی، کچھ بچوں کے ماں باپ کی تو مارو نہ مارو شکایت آئے گی۔ اگر سارے کے سارے محبت کرنے والے بن جائیں تو آدمی اڑنا شروع کرے، آزاد ہو جائے۔
اور سارے حسد کرنے والے بن جائے تو آدمی ٹوٹ جائے. حسود بھی ہوتے ہیں، ودود بھی ہوتے ہیں. محبت کرنے والا بھی مجمع ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے والا مجمع زیادہ ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور ایک جگہ پر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وہ آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن آپ کا رب کافی ہے ہدایت کے اعتبار سے، اور آپ کا رب کافی ہے مدد کے اعتبار سے. اس لیے ہم کسی کی تعریف پر ہم خوش نہ ہوئے، کسی کی برائی پر ہم ناراض نہ ہوئے، ہم اپنے کام میں لگے رہیں. ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہماری حرکت باقی رہے. تو علماء کی پہلی ذمہ داری علماء تیار کرے. تو مکاتب کا نظام ہمارا مضبوط صورت میں ماشاءاللہ مکاتب بہت مضبوط ہے. الحمدللہ تو الحمدللہ ہمارے پڑھانے والے علماء بڑی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. مکاتب میں پڑھانے والے علماء کی قدر کرنی چاہیے. بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو اس طریقے پر سبق پلاتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس طرح بچوں کو چھوٹا بن کے بچوں کو سکھاتے ہیں. مکاتب کے علماء کرام کے لیے بڑے بڑے مقام ہیں آسمانوں پر. لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر امانت ہو، خیانت نہ ہو. امانت ہو، خیانت نہ ہو. مدرسے کے اوقات میں موبائل کا استعمال اور مدرسے کے اوقات میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، بلکہ ہمارے سامنے بچے امانت ہے. تو ہمارے مکتب میں فکر کر کے میری کلاس میں اگر یہ بچہ ذہین ہے لیکن غریب ہے، اور میں کیا کروں، کیا میں کروں؟ اس کے ماں باپ کا ذہن بناؤ. ماں باپ کہیں گے میں تو تیار ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں خرچہ اٹھانے کے لیے. تو بہت سے علماء کرام نے کسی اہل ثروت کو بات کر کے بچے کو پڑھوائے ہیں، اور آج بڑے بڑے علماء بنے ہیں. اب ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھو، اسلاف کی بہت سے ایسے پڑھے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے تھے پڑھانے والے. مولانا عمر صاحب پالم پوری کیسے پڑھے ہیں؟ ایک یو پی کے عالم وہاں پڑھانے کے لیے آئے تھے گٹھامن میں، اور مولانا پالم پوری کو لے کر اپنے گاؤں میں گئے تھے. آج کتنا بڑا کام اللہ نے حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری سے لیا. یو پی کے پڑھانے والے عالم کو تو کوئی جانتا نہیں، مولانا عمر پالم پوری کو دنیا جانتی ہے. کبھی کبھی بیج اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بیج ڈالنے والے کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. ہمارا تاریخ جیسا فرماتے ہیں کہ میں میڈیکل سائنس کالج میں لاہور میں پڑھتا تھا، اسکول میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بنتا تھا. ہماری ہاسٹل میں ایک بنگالی طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، اسکول پڑھنے والا. اس کا مزاج دینداری والا تھا، علماء کی صحبت میں رہتا تھا، امام صاحب کی صحبت میں. میرا مزاج ایسا نہیں تھا، لیکن میرے ماں باپ دیندار تھے، اللہ والوں کی صحبت تھی. جب بھی جمعرات کا اجتماع کا دن ہوتا تو میرے تذکر کرتا. اس کو معلوم تھا یہ بچہ بہت کلیور، بچہ بہت ذہین ہے، اگر یہ بن جائے گا تو ہزاروں کو بنانے والا بن جائے گا. مولانا فرماتے ہیں ہماری جمعرات کو تو ہماری ٹیم ہوتی تھی کھانے پینے کی اور دیکھنے کی شو. ایک بار وہ بنگالی طالب علم تہجد میں اٹھ کر میرا نام لے کر رات کو ہاسٹل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ اس بچے کو تو ہدایت دے دے، اس بچے کو تو ہدایت دے دے. عصر کا وقت ہوا کا طارق جمیل چل لاہور کے اجتماع میں، جمعرات کا اجتماع میں بڑے مولانا کا بیان ہے. فرماتے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. بس گیا تو گیا، بس ایک دل پر بات لگ گئی. اپنے ہاسٹل چھوڑی، گھر پر گیا. ابا مجھے عالم دین بننا ہے. ابا نے گھر سے نکالا کہ ذلیل کرنے آیا ہے. بڑے خطرناک پر ناگواریوں کے حالات آئے. مولانا فرماتے ہیں اس بنگالی کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے پوری دنیا جانتی ہے. یہ ہے کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس پڑھنے والے مکتب کے طلباء آج چھوٹے ہیں، کل کے بڑے اکابر ہیں. اگر ہماری ان کی صلاحیتیں ہمارے سامنے ہیں، ان بچوں کو کسی طریقے پر ان کو آگے بڑھانے کی ہم فکر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ علماء طبقات کا دین دے. طبقات کا دین ہم جہاں مکتب پڑھاتے ہیں، جس مسجد میں امامت کراتے ہیں، جس مسجد کے خطیب ہیں، مسجد کے اطراف میں 200 مکان، 400 مکان، 500 مکان مسلمانوں کے رہتے ہیں. اور قسم قسم کے لوگ ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، افسر بھی ہیں. ہر طرح کا مجمع مسجد کے اطراف میں رہتا ہے. ان سے ہم تعلق قائم کر کے دنیا سے مستغنی رہیں. صرف تعلق ہمارا دین کی بنیاد پر ہو. ان سے تعلق قائم کر کے طبقات کو علم دے. تاجر کو تجارت کا دین، ملازمت کو ملازمت کا دین، وکیل کو وکالت کا دین. طبقات کا ان کی پیاس بجھے.
وہ جس شعبے میں ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کا دین ان کے سامنے آنا چاہیے ہمارے ذریعے۔ یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا دین آنا چاہیے۔ دارالعلوم میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے ہیں، مفتی سمیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا علامہ انور شاہ کشمیری نے کہ مفتی جی زندگی قال اللہ قال رسول میں تو گزر گئی، وہ تو اچھا ہے، امام حنیفہ امام شافعی کی اختلاف میں زندگی ہماری گزر گئی، آج ارتداد کا فتنہ اٹھا ہے پنجاب میں، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ انور شاہ تم نے بخاری کو مقدم کیا تھا، بخاری پڑھنا ضروری ہے، امت مرتد ہو رہی ہے، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ چلو مفتی جی ابھی اٹھو، اور دارالعلوم سے کچھ وقت کی چھٹی لے کر مفتی صاحب کو لے کر پہنچے پنجاب کے علاقے میں، اور وہاں جا کر اتنی محنت کی اور اتنے اللہ کے سامنے گر گرائے کہ ہزاروں انسانوں کے واپس اسلام میں آنے کا ذریعہ علامہ انور شاہ کشمیری بنے۔ ابھی بھی مغرب کی نماز پڑھنے آ رہا تھا، کتنے شکیلی والے ملے، پتہ ہے کہ یہ بھی فتنے شکیلت والا، تعجب ہو رہا ہے، ان کا فتنہ بڑھ رہا ہے، وہ اور آپ مطمئن ہیں؟ میرے بھائیوں ہم سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نسل میں سے کوئی چلا گیا تو ہماری تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، امت گمراہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء طبقات کا دین دے۔ طبقات کا دین دینے کا مطلب کیا ہے کہ علماء کا تعلق عوام سے ہونا چاہیے۔ علماء عوام کے بغیر لنگڑے ہیں، اور عوام علماء کے بغیر نابینا ہے۔ عوام کی جو علماء آنکھ ہے، اگر عوام علماء کے بغیر چلے گی تو منزل نہیں پہنچ سکتے۔ علماء کرام آنکھ ہے عوام کے لیے، اور ہمارے عوام پیر ہے۔ ہم علماء کے بغیر لنگڑے ہیں، اور عوام کے بغیر، جب عوام سے ہمارا تعلق رکھنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں 3 دن ساتھ میں لے کر چلے گئے، جب وہ لوگ تم سے مانوس ہوں گے مانوس تو پوری بتائیں گے، مولانا آپ کو ایک بات کہوں، ہمارے دوستوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ نوجوانوں کو سب باتوں کا پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہو دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، تو عوام ہمارے سامنے باتیں بتائے گی، ہمارے معاشرے میں یہ خرابی آ رہی ہے، یہ خرابی آ رہی ہے، یہ خرابی آ رہی ہے، تو خرابی دور کرنے کا ذریعہ یہ نوجوان، خرابی بتانے کا ذریعہ یہ نوجوان بنیں گے، اور خرابی ختم کرنے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ ایک بار میں مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد سے جا رہا تھا، ایک لڑکا میرا راستے میں، سلمان، میں کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ اس نے دیکھا تو گلے میں چین ہے، ہاتھ میں سب عجیب طرح کا سب پہنا ہوا۔ میں کہا کہاں سے ہو؟ کہ میں حیدرآباد سے ہوں۔ میں کہا کہاں جاتے ہو؟ کہ میں کلب میں جاتا ہوں، اور کلب میں جا کر ناچتا ہوں، لڑکیوں کو نچاتا ہوں۔ میں کہا مسلمان ہو؟ کہ ہاں میرا نام سلمان ہے۔ اسے فخر سے کہا، کیونکہ جہالت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت انسان کو فخر پر لاتی ہے۔ دل میں بہت سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پہلی ملاقات میں سمجھانے میں تکلیف ہوگی، تو میں نے کہا یہ دیکھو ہماری مسجد میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی آپ یہاں نماز پڑھنے آؤ تو ملاقات کرنا۔ تو میں نے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ اس نے نمبر دے دیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے ان سے بات کی کہ سلمہ میں تم کہاں ہو؟ کہ میں بھی گھر پر ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں۔ کیونکہ گھر کے آگے ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھ گئے تو ان کے کمرے میں گیا، اور کمرے میں جانے کے بعد ان کے سامنے تھوڑی دیر بات کی۔ بات کرنے کے بعد اس کے دل پر کیا اللہ کو معلوم اتنا اثر ہوا، اسے چین نکالی، اور تمام کے تمام ہاتھ پر جو پہنا سب نکالا کہ مولانا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے گناہ کرتے کرتے میرا دل میں اتنا اندھیرا چھا چکا ہے، قریب تھا کہ میں اسلام سے مرتد ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کا اتنی بڑی سیلری تھی، 60,000 ماہانہ سیلری، اور ابھی میں نے حیدرآباد کی ٹکٹ بنا کے میں نکلتا ہوں۔ جیسے وہ حیدرآباد 2 دن میں نکلا، میں نے حیدرآباد کے ذمہ داروں کو فون کیا، آج وہ نوجوان ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے دارالعلوم حیدرآباد میں۔ ہمیں ہماری مسجد کے احترام کے لوگوں پر نظر ہونی چاہیے، علماء کی ذمہ داری ہے یہ فکر حرکت ہو، حرکت بہت ضروری ہے۔ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں حرکت نہیں ہوگی نا، حرکت، دیکھو حرکت کو لانے کے لیے خلوت کا دین، خلوتیں ہماری صحیح ہونی ضروری ہے۔ تو دل میں 3 چیزیں ہیں، دل میں حیات ہو، دل میں حرکت، نمبر 3 دل میں حرارت ہو۔ حرارت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ جتنا میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنا مخلوق کا تعلق ہم اللہ سے مضبوط کرا سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق کہ اللہ سے مضبوط نہ ہو،
میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین الناس و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ اچھا ہو جاوے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لے، بہت صحیح کرنا ضروری ہے۔ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علی بن ندوی علماء کی ذمہ داری کہ علماء موقع محل دے کر امت کو دین دے رہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ، اچانک سورج گرہن ہوا، نہیں، اللہ کے نبی سفر میں تھے، اچانک بارش ہوئی، رات کو بارش ہوئی۔ آپ نے صبح میں اٹھنے کے بعد فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے کہ آج بہت سے لوگوں کا ایمان محمود رہا، بہت سے لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے، کیونکہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ پورا ستارے کی بنیاد پر بارش برستی ہے۔ تو آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر فرمایا دیکھو اس ستارے کی بنیاد پر بارش نہیں برستی، بلکہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ستارے سے بارش برسی ہے اس کا ایمان ختم ہو چکا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کے سامنے عقیدے کو صحیح کیا۔ آپ کے بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا، سورج گرہن ہوا، اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے انسان کی پیدائش پر ہوتا ہے یا کسی بڑے انسان کی موت پر ہوتا ہے، موت پر ہوتا ہے۔ آج جیسے سورج گرہن کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، فلک نظام دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ماہر فلکیات، وہ کیا کرتے ہیں پیپر میں دیتے ہیں کہ یہاں اسنان کرو، یہاں اسنان کرو، یہاں اسنان کرو، لیکن ہمارے علماء اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کہ سورج گرہن کیا ہے، چاند گرہن کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مسجد نبی میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی دونوں نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کے حکم سے سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی کی موت پر نہیں اور کسی کی پیدائش پر نہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ تو لوگوں کے عقیدے کو صحیح کیا، موقع محل کا دین دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ بن جبل کو آپ نے یمن روانہ فرمایا، یمن کے اوپر کے علاقے میں، اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے نیچے کے علاقے میں، دونوں کو یمن بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا دونوں جا رہے ہو، یسرا ولا تعسرا، آسان بنا کر امت کے سامنے دین کو پیش کرنا، مشکل بنا کر دین کو پیش مت کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، بشارت سنانا، نفرتیں مت سنانا، لوگ ڈراتے بہت ہیں، بشارتیں سنائیں، بشارتیں سن کر لوگ آتے ہیں، فضائل کے دین سے لوگ آئیں گے، پھر مسائل بتاویں، نفرتیں نہ دلاویں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں تو کچھ بھی کرے گا نہیں، معاف کرنا، کبھی بھی میری اور آپ کی زبان سے بچے کے بارے میں نہیں چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرے گا، تو بچہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر بچہ باتیں نہیں پڑھ سکتا۔ میرے نبی نے چور کو چور نہیں کہا کہ تم چور کو چور کہو گے تو چور بنے گا، کہ تم چور نہیں ہے، کہ تم چور نہیں ہے۔ اگر تم چور کو چور کہو تو چور ڈاکو بنے گا، تم چور نہیں ہے تو چور توبہ کرے گا۔ ہم تو لوگوں کے محاسن دیکھیں گے، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین۔ ایک بچہ مستقبل کی زندگی، ایک بچہ امت کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا صاحب کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کون تھے؟ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کرام، جب ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھتے، دیوالی کی سیزن آوے، پتنگ کی سیزن آوے، ابھی تھا نا کون سا ڈے تھا، ویلنٹائن ڈے، ہم نے احمد آباد میں دیکھا، ہم نے کتنے پروگرام کیے اس کے پہلے۔ ویلنٹائن ڈے تو ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن کا وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن مسلمان کا بچہ 28 تاریخ تک چھوڑتا نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی سہیلی کو جا کر اسکول کی فرینڈ بناتے ہیں اور گفٹ دیتے ہیں، پھول جاتے ہیں، رات کو اس کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ پھول لے کر تیری اسکول میں جو بچی پڑھتی ہے اس کو دینا۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہے، علماء کے بچوں میں ہے، علماء کے بچوں میں ہے کہ علماء کرام نے امت کی تو فکر کی، اپنی فکر نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وانذر عشیرتک الاقربین۔ ہمارے گھر پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی تھنکنگ کیا ہے، ہمارے بچوں کی سوچ کیا ہے۔ جیسے بچوں کے پاس بیٹھیں گے تو بچوں کی فکریں ہمارے سامنے آئیں گی، ہماری بچوں کی فکریں کیا ہے۔ کہتے ہیں ابا جی کل میرے فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، اچھا تو خوش نہ ہوئے، بچے کو سمجھانے کی کوشش کرے، غصے نہ ہوئے، بیٹا برتھ ڈے کیا چیز ہے اور یہ کس کا تہوار ہے۔ مسلمان ایسی چیزوں کو نہیں بلا کرتے، جو کر کے بچے کو صحیح عقیدہ سمجھاوے۔ دیکھو عقیدہ ہی دین ہے، عقیدہ ہی دین ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب اللہ برکاتہم جمبو سر کی خانقاہ میں سال گزشتہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور مولانا نے فرمایا
اب تو مجھے امت کے معاشرے کے فساد کا ڈر نہیں ہے، مجھے امت کے عقائد کا ڈر ہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے خراب نہ ہو جائے۔ اور ہو رہا اس پر لمبی تفصیل سے حضرت نے بات فرمائی۔ خانقاہ مکمل ہونے کے بعد عشاء کے بعد ایک عالم آئے تھے، اس ملک کے عالم حضرت کی خانقاہ میں، جو پورا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی کلچر، اسلامی ملک، وہاں کا وزیر اعظم مسلمان کا مولانا آپ بات کرتے ہو بچوں کے عقیدے خراب ہو گئے۔ میری اسکول میں چوتھی کی کلاس کا بچہ یوں کہتا ہے، چوتھی کی کلاس کا بچہ یوں کہتا ہے کہ یہ نماز وغیرہ کیا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ تم 14 سال سے ہمیں بتاتے ہو جنت ہے جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کہ چوتھی کلاس کا بچہ ناستک بن چکا مسلمان کا بیٹا۔ اس لیے ہماری نظر ہمارے مدرسے کے بچوں پر ہو، ہمارے گھر کے بچوں پر ہو، ہمارے محلے کے بچوں پر ہو۔ عالم کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ المعونۃ علی قدر معونہ، اللہ تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہے۔ بات سمجھ لیں۔ اور تیسری بات ہے کہ دل میں حرارت ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہماری خلوت پاک ہونی چاہیے، ہمارے علماء کی خلوت پاک ہونی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن تو ہمارا خلوت کا گناہ امت کے سامنے کھلے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، ہم لوگوں کے عیوب کو چھپاوے۔ ہاں، ہماری خلوت گندی نہ ہو، اسے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، دل کا تزکیہ ضروری ہے۔ دل کے تزکیے کے بغیر قرآن کا نور دلوں میں نہیں آتا۔ دل ہمارا صحیح بنے، دل میں اللہ کا تعلق، اللہ کے نبی کی محبت، دین کے مٹنے کا درد، دین کے مٹنے کا درد۔ اللہ میں عبدالجلال نے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں حج میں گیا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کا میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صفا میں دیکھا، مروہ میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، مینا میں دیکھا، یہی دعا، ایک ہی دعا۔ تو کہا بیٹا تو ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے، اللہ تو ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کہ عبدالجلال میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری تھوڑی کہانی سن لو، میں کسی کو نہیں سنا تھا۔ میرے دونوں بھائی مسجد نبوی کے مؤذن تھے، حرم کے مؤذن تھے، مکہ المکرمہ کے مسجد نبوی کے۔ ایک نے 20 سال اذان کی، ایک نے 30 سال اذان کی، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے مسجدوں کے اندر۔ حضرت بیمار دونوں ساتھ میں ہو گئے، ساتھ میں دونوں بیمار ہو گئے، انتقال کے پہلے میرے ماں نے یہ کہا کہ دونوں کو قرآن دو تاکہ قرآن تھوڑا پڑھے، کیونکہ زندگی قرآن کے پیچھے گزری تھی۔ جیسے قرآن ہاتھ میں دیا تو انہوں نے قرآن یوں کر کے پھینک دیا، یوں کر کے پھینکا، قرآن سامنے دیوار پر قرآن ٹکرایا، اس سے حالت میں دونوں کی وفات ہو گئی۔ روتے رہے تب تک۔ پھر کیا آگے کیا ہوا کہ میری ماں کو جا کر پوچھا، ماں جی یہ کیا ہے؟ تو ماں نے فرمایا بیٹا سب کچھ تھا، لیکن نظر بد کے دونوں شکار تھے۔ جب بھی کوئی لڑکی ہمارے گھر کے آگے سے گزرتی تھی، یہ دونوں تیز نگاہ سے بچیوں کو دیکھتے تھے۔ خلوتوں کے گناہ، بد نظری کے گناہ۔ مولانا صبر تھانی فرماتے ہیں، میرے پاس ایک بوڑھے میاں آئے، 100 سال کے بوڑھے میاں، بہت ساری عبادتوں میں تقوی کے پہاڑ تھے، لیکن فرمایا حضرت میں بد نظری کا بڑا شکار ہوں۔ موت کے وقت کلمے کو سلب کرنے والی چیزیں یہ بیماریاں ہیں، اس لیے میں اور آپ بزرگوں کی صحبت میں زندگی گزارے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، میرا دل اور آپ کا دل اللہ سے مضبوط، اللہ کا تعلق ہو۔ اور علی بن ندی فرماتے ایک مرتبہ میں گیا مصر میں، ایک بہت بڑے عالم شیخ علی دکر رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو چکا۔ ان کی فجر کی نماز پر چھوٹی سی مسجد میں درس قرآن ہوتا تھا، دور و دراز سے اتنا بڑا مجمع ان کے درس قرآن میں آیا کرتا تھا۔ حالانکہ ان کی آواز بھی اتنی بلند نہیں تھی، لیکن مجمع چیخے مار کے روتا تھا، مجمع چیخے مار کے روتا تھا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت ایک بات میں آپ کو پوچھتا ہوں، ہم جب درس قرآن کرتے ہیں تو ہم تو نکات بیان کرتے ہیں، نکات بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے رمز و شناس کو بیان کرتے ہیں، شان نزول شان ورود کو کھولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مجمع پر اتنا اثر نہیں ہوتا، نہ اتنا مجمع آتا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے ایک بات کہوں، تو میرا طالب علم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس پڑھا ہوا ہے کہ یہ درس قرآن کی مقبولیت کے لیے اور درس قرآن میں اثر پیدا کرنے کے لیے میں روزانہ تہجد میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ دل کی حرارت، اللہ کا تعلق دل میں مضبوط بنے۔ حضرت فرماتے ہیں حیدرآباد میں بزرگ تھے، حیدرآباد میں
ایک بار ان کا خادم ان کو زخم ہوا تھا پیر پر، ان کا خادم دوا لگا رہا تھا، تمام شاگردوں کا مریدین کا مجمع میں شور ہو چکا، شور۔ اب ان کا جو خاص خادم تھا اس نے کہا کبھی بھی حضرت کی مجلس میں کبھی شور نہیں ہوتا، آج اتنا سارا شور کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ غفلت میں ہیں۔ حضرت بھی سمجھ چکے ہیں کہ میرے اس مرید پر، میرے خادم پر اس کا بڑا اثر ہے، تو خادم کو یوں کہا کہ یہاں ادھر آ، تو خادم یہ سمجھا کہ یہاں دوا لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ پھر کان میں بات فرمایا اصل بات ہے کہ آج کے میرے صبح کے معمولات نہیں ہوئے، اس کا مجلس میں اثر ہے۔ عوام میں بے دینی جو آئی ہے، بے دینی، ہاں لکھا آگے ایک شیخ کے ایک دن کے معمولات کا اثر جب مریدین پر اتنا پڑتا ہے، یہ ذمہ داروں کی جماعت اور ذمہ دار علماء جب اپنے معمولات کو پورا نہیں کریں گے، اس کی نحوست امت پر کتنی پڑے گی؟ دل میں حرارت، تقویٰ، اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ تو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے جیسا ایک ادنا ساتھی ہوں، ہم بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بار بار روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، دعا کا اہتمام، نرمی، آنکھوں کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے شیطان تو اتنا خطرناک ہے، اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ اگر دونوں کو خلوت میں جمع کرے نا، خلوت میں، تو گناہ کا ارادہ کرا لے۔ یہ فرمایا دو بوسیدہ ہڈیاں بھی اگر جمع ہو جاوے تو ان سے بھی گناہ کا کام ہو جاوے۔ فرمایا کون دو بوسیدہ ہڈیاں کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر خلوت میں تنہا ہو جاوے تو دونوں گناہ کا ارادہ کریں گے۔ اس اللہ تعالیٰ سے وراب پناہ مانگے، دعا کرے، اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اور ہم کسی پر حسد نہ کریں۔ اللہ نے کسی کو ترقی دی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اور مزید ترقی عطا فرما رہے ہیں۔ علماء عوام کے سامنے علماء کی برائی بیان نہ کریں۔ اگر کوئی عوام علماء کی برائی کرتا ہے تو عوام کی زندگی تو برباد ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ نہ دیں کہ اس کے پاس علم ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اللہ تم کو کبھی علم نہ دیتا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کی وراثت دی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم فکر کریں۔ ہمارا بڑی یوسف تاجپوری سابرکاٹھا والے جانتے ہوں گے آپ، ان کا انتقال ہوا، 35 سال تک انہوں نے عید نہیں کی۔ مدرسہ داروں میں پڑھاتے تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، مولانا شریف صاحب تاجپوری، کافی بار مجھے وہ بلاتے تھے علماء کے حلقے میں، کتنی بار انہوں نے مجھے دعوت دی، اتنے بڑے عالم بلاتے تھے، میں کہتا ہوں وہاں مجھے کیوں بلاتے ہو؟ فرماتے بیٹا تم آؤ، کام ہو رہا ہے، علماء میں ہو رہا ہے، حفاظ میں ہو رہا ہے، مدرسے میں طلباء میں ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ سمجھ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے مولانا شریف صاحب۔ ان جب لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی عید، ان کے بچوں نے کہا کتنے سالوں کے بعد ہمارے ابا نے عید گھر پر کی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں بالکل خروج ختم تھا، طلباء کی جماعت کو لے کر جب 2 مہینے کی چھٹی ہوتی، طلباء کی جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے جاتے۔ جب کورونا کے شکار ہوئے گھر پر آئے، تو گھر پر آنے کے بعد اتنی محنت کی اپنی بستی تاج پوری میں کہ ان کی بستی میں جتنے مسلمانوں کے مکان تھے، ہر مکان میں جا کر ایک ایک انسان کو اللہ سے جوڑا، اللہ کی دعوت دی۔ جب کورونا کے مریض ہوئے، جب مسلم کو لے جایا گیا، تو جب گھر سے گاڑی نکلی تو گشت کا دن تھا، پورا گاؤں 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کر کے بیٹھا تھا، صرف 2 انسان ہمت نگر گئے تھے، باقی پورا گاؤں ان کی محنت کا اثر تھا۔ یوں کر کے ہاتھ کر کے یہاں آئے، جب اس میں ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کے جنازے میں موجود تھا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کا مجمع چیخے مار کر روتا تھا، اور ان کے جنازوں پر ہاتھ رکھ کے داڑھی والے ٹوپی والے حضرت آپ چلے گئے، ہم تو یتیم ہو چکے، آپ کی برکت سے ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، آپ کی برکت سے ہمارے چہروں پر داڑھی ہے۔ حضرت نہ آپ نے رات دیکھی، نہ آپ نے دن دیکھا، آپ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے ہمیں توبہ کروائی۔ ہم کچھ کام کرے بھائی، کام کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا، ہمارا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ یہ ہمارے علماء کم تنخواہوں میں، کم سیلری میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں۔ زندگی پڑھنے کے زمانے ماں باپ سے دور گزاری، پڑھانے کا زمانہ بھی ماں باپ سے دور گزارا، کہ یہ قربانی اللہ ضائع کرے۔ کتنے علماء نے آج تک اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بکرے کا سالن نہیں کھلایا؟ ان کے گھروں کی کیا پوزیشن ہے تو اللہ جانتا ہے، ان کے گھروں ان کے گزران کیسے ہوتے ہیں۔
لیکن علماء صرف دین کی بنیاد پر پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لیکن میرے بھائیوں، ہم زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں. ہماری زندگی میں احتیاط کا پہلو غالب ہو، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاویں. حضرت عمر فاروق، ایک اخیری بات کہہ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے. ایک صحابی حضرت عمر فاروق کے گھر کے آگے سے نکلے. اب المومنین گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی واپس لوٹے، دیکھا گرمی کا موسم ہے، لوگ پسینے سے شرابوں اور عرق کا سہارا ہے. اب المومنین اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہیں. کہا اب المومنین آپ گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے، اتنی خطرناک گرمی ہے؟ تو فرمایا اصل بات یہ ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ جو میری بیٹی ہیں میرے گھر پر آئی ہے، لیکن میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری بیٹی دونوں اکیلے گھر میں رہیں. کہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ تھا، ہماری بڑوں کی زندگی میں احتیاط تھی. اس لیے کہ ہمارے وفاد کرام، ہمارے علماء، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم مجمع کو کچھ دیوے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، مجمع کو کچھ دیوے. ہمارے وفاد کرام تراویح پڑھاوے، قرآن کریم کو قرآن کے انداز میں تراویح پڑھاوے، قرآن کریم کی مذاق نہ بناوے. کتنی مکروہ، کتنی سنتیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ چھوٹ جاتا ہے. کتنے حفاظ رکوع میں، حالانکہ رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے لیکن رکوع میں قرآن پڑھتے ہیں، سجدے میں قرآن پڑھتے ہیں. التحیات جو وضو نماز کے واجبات میں ہیں اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. کتنوں کی نمازیں ہماری بنیاد پر خراب ہو رہے ہیں. اور پورے دین کا کاروبار کرنے والا، اون کی کمپنی میں جا کر نوکری کرنے والا، رات اور رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے تراویح پڑھتا ہے لیکن ہم کی تراویح نہیں ہوتی ہے. اور ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے. اس مہینے کو قیمتی سمجھیں اور بھائیو ہمارے دل ہر ایک کے بارے میں پاک کریں، ہر ایک کے بارے میں پاک کریں اور اللہ کے دین کی محنت میں ہم لگے. مولانا علی ندوی، مولانا منظور نعمانی صاحب دونوں نے سوچا کہ بہت تحریکیں چل رہی ہیں، بہت تحریکیں. وہ زمانہ تحریکوں کا زمانہ تھا کہ ہم بھی کسی تحریک میں لگ جائیں. تحریک کے بانیوں سے ملیں گے دو نوجوان بڑے علماء، ان کا علم اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی کے علم سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ابو الحسن علی ندوی، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں لکھنؤ سے چلے، ندوہ سے، اور بھی تیسری ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، تین چلے، غیر عالم تھے. تحریکوں کے بانیوں کو ملتے 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 پہنچے رائے پور. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کی خانقاہ چل رہی تھی، اور رائے پور کی خانقاہ قال اللہ قال رسول، اللہ اللہ کی ضربیں، وہاں کی نورانی مبارک فضا کو دیکھ کر متاثر ہو گئے حضرت دونوں. کہا یہ تحریک صحیح ہے، یہاں تحریک میں حصہ لیتے. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری اس زمانے کے علماء دین کے شعبوں کے مخالف نہیں تھے، معاون تھے. تو حضرت نے فرمایا تم دونوں کیوں آئے ہو؟ تو پوری کارگزاری سنائی. ہم اس طرح آئے تھے. فرمایا میری ایک رائے ہے، جلدی فیصلہ مت کرو، تم نظام الدین مولانا الیاس کو جا کر بھی ملو. مولانا علی ندوی فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب ہمارے ذہن میں اتنے تھے کہ کوئی مولانا الیاس ہیں کاندلوی اور وہ میواتیوں میں کچھ تبلیغ کا موٹا موٹا کام کرتے ہیں، اتنی عقیدت ہمارے دلوں میں ان کی نہیں تھی. لیکن چونکہ مولانا عبد القادر رائے پوری کی عقیدت ہمارے دل میں تھی تو ان کی بات ماننا ہمارے ضروری تھا. تو ہم دونوں گئے. ہم نظام الدین مرکز پہنچے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا. ان کا تقویٰ، ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا درد گش کا دن تھا. تو فرمایا علی میاں تم درمیانی بات کرو، منظور نعمانی تم میرے ساتھ گش میں چلو. کبھی گش کیا ہی نہیں تھا. ہمارا منظور نعمانی ندوہ میں پڑھاتے تھے. اب مولانا الیاس صاحب کی بات سن کر ندوہ چلے گش میں. اب گش میں تو کیا ہوتا ہے، کوئی ناگواری سے پیش آتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی گالی بولتا ہے، کوئی چہرہ بگڑتا ہے. یوں کرتے کرتے گشت کرتے کرتے مینا بازار پہنچ گئے. اب نظام الدین بستی کہاں، مینا بازار کہاں، اتنا لمبا عمومی گشت. نفسانیت کا کیچڑ ختم کرنے کا بہترین علاج عمومی گشت ہے. وہاں پہنچے. جب ریٹرن ہوئے ہمارا منصور نعمانی تو تھک گئے اور آ کر کہا مولانا الیاس صاحب حق تو یہ تھا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے، مجمع آپ کی باتوں کو سنتا. حق تو یہ تھا، یہ ساری کی ساری گالیاں سننا یہ تو ذلت ہے. ذلت حضرت کا منظور ذلت نہیں ہے، عین عزت ہے، عین عزت ہے. مولانا منظور میرے نبی نے ابو جہل کی گالیاں سن کر میرے نبی کو ذلت نہیں ملی، میرے نبی کو اللہ نے عزت کے میناروں پر پہنچایا گیا. اتنا جملہ کہنا تھا. مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں میرے دل میں دعوت کی عظمت پیدا ہو چکی. پھر ندوۃ العلماء میں آ کر طلباء میں کتنے پروگرام ہوئے اور کتنی جماعت اللہ کے راستے میں طلباء کی نکالی آج بھی نکل رہی ہے. بڑے بڑے اجتماعات کروائے اور دونوں نے مولانا الیاس صاحب نے ایک نے ملفوظات لکھے اور ایک نے سوانح لکھی. ایک مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات لکھے اور ایک مولانا الیاس صاحب کی سوانح لکھی.
مولا علی ندوی فرماتے تھے مولا صاحب کا وہ درد تھا امت کے بارے میں، اس کا تعلق سننے سے نہیں، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ انتقال کا وقت مولا صاحب کا قریب تھا، بیمار تھے، تو مولا علی ندوی ملنے کے لیے آئے، یوں کر کے مصافحہ کیا، تو مولا علی نے فوراً حضرت مولا صاحب کی آنکھ کھلی، تو کہا حضرت کیسا ہے؟ فرمایا تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں، تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں، کاش یہ کام کو علماء سنبھال لیتے، ورنہ مجھے خطرہ ہے بعد میں جا کر یہ کام کو فرقے کی شکل اختیار نہ کر ڈالے، فرقے کی شکل۔ میں چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی جماعت جب اللہ کے راستے میں نکلے اس میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب ملنے کے لیے آئے، پہلے مفتی شفیع عثمانی صاحب آئے ملنے کے لیے، حضرت کمرے میں تھے، کسی نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا کہ حضرت نے نہ کہا ہے بیمار ہے، لیکن حضرت سن گئے کہ مفتی شفیع ہیں کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ جب مفتی شفیع عثمانی صاحب آئے تو ہاتھ پکڑ کے ملا صاحب رونے لگے کہ بڑی الیاس مفتی جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا یہ کام استدراج نہ ہو۔ استدراج، معجزہ، کرامت، استدراج تو غیر مسلموں کو ہوتی ہے، استدراج نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کام کا بہت نفع ہو رہا ہے، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ہدایت پر آ رہے ہیں، گنہگار توبہ کر رہے ہیں، کہ اللہ مجھے استدراج تو نہیں دے رہا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت استدراج نہیں ہے، جس کو استدراج ہوتا ہے اس کو استدراج کا خوف نہیں ہوتا۔ علامت بتائی، استدراج کا خوف نہیں ہوتا۔ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کام دیا ہے، یہ کام اللہ چلائے گا۔ دوسری بات فرمائی مولانا کہاں سے کام علماء کرتے، مفتی سے فرماتے پہ چوپ ہو گیا کیونکہ میں نہیں جا رہا تھا۔ فرمایا پھر مفتی سے عثمان صاحب نے فرمایا اس کے بعد دارالعلوم میں آ کر میں نے علماء کے سامنے مولانا صاحب کے اندر کے درد کو کھولا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ماشاء اللہ کو میں آپ کی تشکیل لے کرنے آیا، میں خود اپنی ذات کی تشکیل کرتا ہوں، لیکن ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علماء ان محنت میں لگے جتنا ہم سے ہو سکے۔ ہماری نظر صرف تبلیغ پر نہ ہو، تبلیغ میں وقت لگاوے، مدرسے کے اندر مکاتب کو مضبوط کرے، معاشرے کو مضبوط کرے، اس طرح معاشرے کا نظام ہمارا مضبوط ہو، لیکن تبلیغ میں لگوں گے تو فکریں بڑھے گی، یہ پکی بات ہے۔ جب آپ امت میں چلو گے پھروں گے تو دین کے مٹنے کا درد آئے گا، بغیر چلنے سے دین کے مٹنے کا درد نہیں آتا۔ میں آپ کو صاف بات ورنہ تقریر ہوگی، مطالعہ کر کے تقریر کر لیں گے، لیکن دین کے مٹنے کا درد امت میں گھسنے کے بعد ہی آتا ہے۔ پھر آپ کی زبان کا اثر اللہ لوگوں کے دلوں پر ڈالے گا، آپ وہ بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ جمعہ کے بجائے آپ سے وہ بات کرائے گا جو امت کی ضرورت ہوگی، اللہ آپ کی زبان سے وہ بات کرائے گا، آپ امت میں چلو گے۔ کبھی گش میں چلے گئے، ہماری مسجد کے امام صاحب آئے، فوراً ساتھی باہر آتا ہے، بات سنتا ہے، اثر پڑتا ہے، مقام کا اثر پڑتا ہے، لیکن جتنے میں اور آپ اپنے مقام کو گرائیں گے اللہ اتنی مخلوق کے دل میں عزت دے گا۔ مولانا صاحب جا رہے ہیں میوات کے جلسے میں، حضرت مولانا صاحب ہے، مولانا علی، مولانا مسلم مدنی ہے، مولانا رائے پوری ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں۔ میوات کی گرمی خطرناک، جیسے انگارے برس رہے ہو، لو سے چہرے کالے کالے ہو رہے ہیں، تو شیخ مولانا زکریا صاحب کو مفتی اعظم کی وجہ فرمایا زکریا کم سے کم چادر تو ڈال دو، چادر کہ کم سے کم گرم گرم دور سے ہمارے چہرے جو جلس رہے ہیں وہ تو کم سے کم بچ جاوے، ہم مولانا صاحب سے بات کر لیں گے۔ حضرت مولانا صاحب تربیت یافتہ بزرگ تھے، فرمایا اچھا تم کو گرمی لگ رہی ہے، اللہ کی قسم میں میوات کے سفر میں جنت کی باد نصیب کو محسوس کر رہا ہوں اور تبوک کے سفر کو یاد کر کے چل رہا ہوں۔ مفتی اعظم فرماتے تھے اللہ جانتا ہے ہمیں میوات کی بیل گاڑی کے سفر میں ہم جنت کے مزے لوٹ رہے تھے اور تبوک کے سفر کو یاد کر کے تبوک پر جو اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہمارا سفر ہو رہا تھا۔ اللہ پاک ہمارے علم کو قبول کرے، ماشاءاللہ آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس سے ہمارے ان کے علماء یہاں چونکہ پورا ہندوستان رہتا ہے، شہر میں اتنا نہیں رہتا، شہر میں تو پیور مجمع ہے سٹی کا، یا پورا ہندوستان ہے، فیکٹریوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے گئے، لیکن کیا عقائد ہے، کیا ان کی ذہنیت ہے، کتنی جہالت ہے۔ ہم جتنا بھی کام کریں گے سارا آخرت میں ہمارا کام اللہ تعالیٰ کھول کے بتائے گا، کتنوں کا اجر ہمارے قبر میں ہم کو ملتا رہے گا۔ بس اب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرے گی توفیق عطا فرماوے۔ 15 صاحبان کو جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے تو ہمارے علماء کرام کے پاس اگر وقت ہو اور اگر تراویح کا مسئلہ نہ ہو، امامت کا کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو تو ہمارے علماء ان طلباء کی ہمارے علماء یہ ہماری جماعتوں میں چلے گی، کیا ہوگا تو بہت بڑا اثر ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑا اثر ہوگا۔ اور اگر علماء رمضان کے مہینے میں مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، تراویح کے مسائل، روزہ کے مسائل، اگر علماء جماعتوں میں نکلتے انشاءاللہ تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بس اب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔
اب بتاؤ کون کون 15 شعبان سے ارادہ کرو خالی کہ بھائی جس کا ارادہ پکا ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد جب بھی ارادہ ہو آپ کا کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا سال کے لیے یا میں چلے کے لیے یا 4 دنوں کے لیے.